اللہ اکبر، کیا شاہانہ کلام ہے بھائی۔ واقعی مالک کی شان بہت بلند ہے اور اس کا کلام بہت بلند ہے، اور بتایا تباہی ہے، شامت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کلمے کو جنہوں نے جھٹلا دیا، اس توحید کی دعوت کو جنہوں نے جھٹلا دیا، جو رحمت بن کر آئی تھی ان کے لیے، کفر و شرک سے نکالنے والی دعوت، طاغوت کے پنجے سے ان کو چھڑانے والی دعوت، لیکن انسانوں کی عظیم اکثریت نے اس دعوت کا انکار کیا۔ ہمیشہ کیا، اب پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ہوا، اس سے پہلے ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ اس کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کا رخ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی گئی، حق اور باطل کو ملانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ابلیس کو پتہ ہے حق اور باطل کو جب ملا کے پیش کیا جائے گا پھر ان کی تباہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مشرکانہ دین کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف خالص دین ہے، توحید ہے، رد شرک والا دین، ایمان خالص، کفر بالطاغوت، طاغوت کے ساتھ باب مارے کا بیر، دشمنی، اندر سے اٹھتا ہوا بغض، یہ طریقہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا تھا، صحابہ اکرام کو کہا گیا کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، سورہ الممتحنہ پڑھے۔ کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہے، جس طرح ہمیں بتایا تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ اکرام کی طرح ایمان لاؤ، تب تمہارا ایمان ہے، ورنہ تمہارا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کے ساتھیوں کا طریقہ، اور جو جنت کا شوقین ہے اس کو تو بہرحال یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور جس کو آخرت نہیں چاہیے، دنیا دار ہے، وہ اس کی مرضی کرے نہ کرے، لیکن جو مومن ہے، مخلص مومن ہے، جن کو جنت کا شوق ہے، جو جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ لازمی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا ابراہیم نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح کڑی سے کڑی ملا کے، جس طرح ایک زنجیر کی کڑیاں ملائی جاتی ہیں، اس طرح ایمان عقیدے کی کڑیاں اور بنیادی اصول آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء کا گویا ایک ہی دین ہے، اور سب انبیاء اسی ایک نقطے کے اوپر دعوت دیتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے۔ جو آیا ہے اللہ کے بندوں، جس علاقے میں، جس دور میں، جس ماحول میں، چاہے وہ آزاد قوم کے اندر آئیں اور چاہے غلام قوم کے اندر آئیں، اور چاہے معاشی لحاظ سے دبی ہوئی قوم کے اندر انبیاء آئے ہیں، انہوں نے اسی ایک نقطے کے اوپر دعوت دی ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے مالک اور خالق کو پہچانو، اس کے اوپر ایمان لاؤ، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، اور اس نے تمہیں اپنی بندگی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس حال میں بھی وہ رکھے تم اسی کے بندے بن کر رہو گے، چاہے خوشحال رکھے، بدحال رکھے، امیر رکھے، غریب رکھے، مرد بنائے، عورت بنائے، خوبصورت بنائے، بدصورت بنائے، جس علاقے میں، جس دور میں پیدا کرے، تمہاری ایک ہی آزمائش ہے، اور بڑی شدید آزمائش ہے ایمان کے اندر، اور ایمان ہے کہ تم اپنے ایمان عقیدے میں کس قدر پختہ ہو، اس کا امتحان ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی قمیض نہیں ہے ایمان کہ جب دل کیا اس کو پہنا چوگے کی طرح، اور پھر جب دل کیا اس کو لٹکا دیا، اتار کے پھینک دیا، یہ وہ نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی خوشخبریاں نہیں ہیں، خوشخبریاں جم جانے والوں کے لیے۔ ایمان خالص کی دعوت ان کے دل کی آواز و خوشی کے ساتھ اس کو قبول کریں، یہ نہیں کہ کیڑے نکالیں اور اس کا راستہ بدلی کرنے کی کوشش کریں، پھر کفر و شرک کی طرف، پھر یہ غیر اللہ کے سجدے، خاص کر یہ نبیوں اور ولیوں کو سجدے ثابت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اندازہ ہے مفسرین انہوں نے یہ تبلیغیں کی ہیں کہ اللہ کے بندے کو، اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی کے عبد الرسول لوگوں نے نام رکھنا شروع کر دیا۔ عبد النبی، یہاں بحرین میں اچھے خاصے نام ہے، عبد النبی، نبی کے بندے۔ تو جو نبی کے بندے ہیں، نبی رسول کے عبد ہیں، وہ اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی کرامت حسین ہے، کوئی طفیل محمد ہے، تو ان کے نام کو شرکانہ ہے، کیونکہ ان کے دماغوں میں شرک ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ اتنے سخت حالات کے اندر بھی ایک کوئی بلال نامی وہ صحافی ہے، بہت تیز تراز آدمی ہے، لوگوں کے انٹرویو لیتا ہے، ان کی غربت اور ان کی بھوک افلاس کے معاملات سامنے لاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں، ہر انٹرویو کے آخر میں کہتا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ مشکلات حل کرے۔ او ظالمو، اسی وجہ سے تو تمہارے اوپر لعنت پڑ رہی ہے۔ اگر کہہ دو کہ اللہ اپنی شفقت اور رحمت اور غفور الرحیم ہونے کے صدقے ہمیں معاف کرے تو کیا تمہیں جاتا ہے؟ لیکن نہیں،
ان کے دماغوں کے اندر شرک ہے. جتنے صحافی ہیں اسی طرح کا شرک ان کے اندر ہے، چاہے عمران ریاض ہو یا حقیقت ٹی وی والا ہو، سمیع ابراہیم ہو، خود عمران خان ہو، یہ سارے، محمود قریشی ہو، جتنے ہیں، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، جتنے سیاسی لیڈر ہیں، سب کے دماغوں کے اندر شرک ہے. قبر پرست ہیں، مزار پرست ہیں، پیر پرست ہیں، جمہوریت پرست ہیں، وطن پرست ہیں، قوم پرست ہیں. نہیں پرستش کرنی ہے تو اکیلے اللہ کی نہیں کرنی ہے. ایسی دشمنی اور چڑ ہے، اور آگے جا کے نصیحت اپنی اولادوں کو اسی راستے پر چلا کے جاتے ہیں کہ بھائی مانو تم اسی کفر و شرک کے راستے پر چلنا، اور مرنے کے بعد وہاں پہنچ جانا. ان کے بہت اجداد کے ساتھ پہنچ جائیں گے وہاں، سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، پیری مریدی کرنے والے، درباروں پر چادریں چڑھانے والے، ماتھے رگڑنے والے، ناک رگڑنے والے، یہ سارے حافظ ہیں. حافظ سعید نے اندازہ لگا، ایک دفعہ کوڑا میں تقریر کی تھی. حافظ سعید کہتا ہے یہ جو درباروں پر ناک رگڑی جاتی ہے، ماتھے رگڑے جاتے ہیں، یہ وہ والا شرک نہیں ہے جو مشرکین مکہ کا تھا. تو کچھ لوگ اس کی تقریر میں کھڑے ہو گئے تھے کہ حضرت صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو. تو پھر اس کی تعویلیں کرنا شروع ہو گیا. بعد میں جمہوریت کے شرک میں بھی آ گیا، اس میں کود پڑا. خادم حسین رضوی بھی دیکھیں اسی شرک اور دلدل میں، گندگی میں اس نے بھی چھلانگ لگائی. تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں، ساری ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور اس سارے کچرے کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی، سچی توبہ، اللہ کی طرف نہ پلٹے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان کی شر سے بچائے. مالک ایمان خالص کے اوپر ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.